اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 جو آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے دو حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور دوسرا ہوگا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ کل ہے جو کہ اسم ہے اور مرفوع ہے اور مضاف ہو کر ہی آتا ہے۔ الطعام جو ہے یہ مجرور اسم ہے اور کھانے کے معنی میں ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی۔ ہلن کا لفظ جو ہے یہاں پر آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، ہا لام اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ہلن لفظ کے بارے میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ صفت بھی ہے اور اس کے معنی جائز یا حلال کے ہیں۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد بنی، بنینا کی شکل بغیر نون کے ہے، اور بنینا جو ہے یہ بنونا کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور اسرائیلہ جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ الا حرف استثناء ہے اور ما جو ہے اس میں موصول ہے، جس کے بعد حرم فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا را اور میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ حرم یحرم تحریماً، حرام کرنا یا حرام قرار دینا، خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اسرائیلو یہاں پر اب مرفوع آ گیا ہے، اعلیٰ حرف جر ہے جس کے بعد نفس کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، بغیر تنوین کے ہے، الف لام کے بغیر ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد قبل مجرور ہے اور قبل کے بعد ان حرف مصدر ہے۔ ان کے بعد تنزلہ فعل مضارع مجہول استعمال ہوا ہے، نون زا لام روٹ لیٹرز، باب تفعیل نزلہ ینزلو تنزیلا نازل کرنا، اور یہ تنزلو تھا اصل میں، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا تو تنزلہ بن گیا۔ فعل مجہول پہچاننے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ علامت مضارع پیش والی ہو اور عین کلمہ زبر والا ہو تو فعل مجہول ہی ہوتا ہے۔ التوراتو یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ کل فعل امر ہے، قاف واو لام روٹ لیٹرز قال یقولو سے، فا جو ہے حرف ہے، اور یہ جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ای تو تھا، حمزہ تا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ واو ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اتا یا یاتیو، اور تبدیلی کے بعد اتا یاتی آنا کے معنی میں، اور پھر جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ تو یہ ای تو فعل امر تھا، اب چونکہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا تھا تو پھر حمزۃ الوصل جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ با حرف جر ہے اور التوراتی یہاں پر مجرور ہے، فا حرف ہے، اتلو یہ فعل امر ہے، تا لام اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں جس میں سے تا اور لام آپ کو صرف نظر آ رہے ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، تلاوہ یتلو، تبدیلی کے بعد تلا یتلو، تلاوتاً مصدر ہو تو اس کے معنی تلاوت کرنا کے ہوتے ہیں، تو یہ اتلو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ، اور ضمیر جو ہے التوراہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان حرف شرط ہے جس کے بعد کنتم فعل ناقص فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور صادقینہ جو ہے یہ صادقونہ کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور صادقونہ جو ہے وہ صادق کی جمع ہے، اور صادق جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، صدق یصدق باب نصر ینصر سے سچا ہونا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، تو صادق کے معنی ہے سچا۔ الفاظ پہ الحمدللہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب ذرا جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ مستانفہ جو بن رہا ہے اس میں کل الطعامی جو ہے مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ کانا حلا لبنی اسرائیلہ کے طور پر آئے گی، جس میں کانا فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور حلن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔
لام جارہ ہے جس کے بعد بنی مجرور ہے، اور بنی جو ہے مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ اسرائیلہ ہے، گویا مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا حلن مصدر کے، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن گیا کل طعام مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ آگے جو ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ الا جو ہے حرف استثناء ہے، ما اسم موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول جو ہے وہ حرمہ سے شروع ہو رہا ہے، حرمہ فعل ہے جس کا فاعل اسرائیلو ہے اس لیے مرفوع ہے، علی حرف جر ہے جس کے بعد نفس مجرور ہے، نفس مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، گویا مضاف الیہ مجرور ہو گیا اللہ حرف جر کے لیے، اور اللہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا حرمہ فعل کے، اس کے بعد من حرف جر ہے جس کے بعد قبل جو ہے وہ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے ان تنزل التوراۃ کی صورت میں مصدر معول ہے جو کہ محلن مجرور مانا جائے گا۔ اب مصدر معول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں، ان مصدریہ ہے، تنزلہ فعل مجہول جس کا نائب فاعل التورات ہے، اور فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہوا مضاف الیہ قبل ظرف کے لیے، اور قبل ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حرمہ فعل کے۔ یوں حرمہ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن منصوب مستثنیٰ ہوا، اور اس کا استثناء کس میں سے ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں، کل طعامی سے استثناء ہوا ہے۔ اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے پورا کا پورا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جملہ مقولہ ہے ایک قول مقدر کے لیے، یعنی قالت الیہود، یہود نے کہا ہے یہ کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز میں کرنے لگا ہوں، کل سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، کل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں چاہیے مقول القول یعنی مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے فاتو سے۔ فاتو میں یہ فا کون سا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فا جزائیہ ہے، یعنی فا فصیحیہ ہے جس کی شرط جو ہے مقدر ہے، اور وہ شرط جو مقدر ہے وہ کیا ہے، ان کنتم صادقین بقولکم فاتو بالتوراۃ، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تورات لاؤ۔ تو شرط والا جو محذوف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب جو جواب و شرط ہے جس پر فا جزائیہ داخل ہوا ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ایتو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بالتورات جار مجرور متعلق ہو جائے گا ایتو فعل کے، اور ایتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن جائے گا شرط مقدر کے لیے، اور پھر یہ جملہ شرطیہ جو ہے یہ محلن منصوب مقبول القول مفعول بھی بن جائے گا کل فعل کے لیے۔ اب جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اور اتلو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے ایتو بالتوراتی والے جملے پر۔ آگے جو ہے ان کنتم صادقین، یہ ہم شرط والا حصہ مانیں گے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس جواب الشرط محذوف پہ ان کنتم صادقین سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور صادقین فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس پہ پچھلا والا حصہ یا پچھلا والا جملہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، یعنی ان کنتم صادقین فاتو بالتوراۃ
التوراۃ فتلوہا۔ تو یوں ہماری آیت نمبر 93 جو ہے یہ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جو جملے سالو کیے ہیں اس میں پہلا جملہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل فی محل نصب مقول القول لفعل مقدر قرار دیا ہے، اور فعل جو مقدر انہوں نے مانا ہے وہ وہی ہے ای قالت الیہود، یہود کا یہ قول ہے۔ اور دوسرا جملہ جو ہے کانا ہلن، یہ فی محل رفع خبر المبتدا کل قرار دیا ہے۔ حرم اسرائیل لا محل لا صلۃ الموصول ما ہے، کل والا جملہ لا محل لا استنافیہ ہے۔ ایتو والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط مقدر ہے، اور اتلوہا والا فی محل جزم معطوف والا جملہ ایتو ہے، اور ان کنتم صادقین لا محل لہا تفسیریہ ہے۔ تو ورکنگ میچ ہو جاتی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دے تو لاؤ تورات، فتلوہا ان کنتم صادقین، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 جو ہے انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔